جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي صلوات برادران ملت، سرور کائنات ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی عترت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، علیحدہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے تمسک رکھنا، ان دونوں سے وابستہ رہنا، ان دونوں کی پیروی کرنا. اس حدیث کے ذیل میں قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر جو گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، وہ کل اس منزل میں پہنچی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا لوح محفوظ پر، پھر لوح محفوظ سے وہی قرآن رفتہ رفتہ جبرائیل کے ذریعے زمین پر نازل ہوا، سینہ پیغمبر پر، اور پیغمبر اسلام نے اس قرآن مجید کو اپنے اصحاب، ازواج اور کفار اور مشرکین سب کے سامنے پڑھ کر سنایا، تلاوت فرمائی، اور اسے جمع کرنے کا حکم بھی دیا پیغمبر نے. اور پیغمبر کی نگرانی میں قرآن مجید جمع بھی ہوا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن جمع فرمایا اور تشریح اور شان نزول اور مطابق نزول جمع فرمایا. جیسا میں نے کل عرض کیا، مولا کائنات نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ نزول کے مطابق تھا، جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا اسی طریقے سے مولا نے جمع کیا تھا. اور اس قرآن میں حاشیے پر مولا نے شان نزول، آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت سے مراد کون ہے، کس لفظ سے مراد کون ہے، تاکہ غلط فہمی نہ ہو اور قرآن سے گمراہی نہ ہو بلکہ ہدایت ہی ہدایت حاصل ہو. جمع فرما کے اونٹ پر بار کر کے پیش کیا، جسے مسلمانوں نے اس وقت قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر قرآن کو خلیفہ اول کے زمانے میں زید بن ثابت کے ذریعے جمع کرایا گیا، جنہوں نے ہڈیوں پر قرآن کے سورے اور آیتیں لکھی، چمڑے پر قرآن کی سورے اور آیتیں جمع کی، اور کاغذ اگر فراہم ہوا تو کاغذ پر بھی لکھا، اور لیف خرما پر یعنی کھجور کے پتوں پر بھی آیتیں لکھی.
اس طرح سے قرآن زید بن ثابت نے بحکم خلیفہ اول اور بفرمائش سے خلیفہ دوم قرآن کو جمع کیا۔ کہ سن 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ قرآن جمع کیا جائے۔ آج جو قرآن ہمارے آپ کے پاس ہے، خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، جو بھی مسلمان ہے اور جو بھی قرآن ہے، یہ قرآن مجید تیسرے دور کا جمع کیا ہوا قرآن ہے۔ یعنی تاریخ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ یہ قرآن وہ جمع شدہ ہے جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں لکھایا تھا اور کاتبین وحی نے لکھا تھا، نہ یہ قرآن وہ جمع کیا ہوا ہے جو خلیفہ اول کے حکم پر زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، بلکہ یہ تیسرا قرآن ہے۔ قرآن وہی ہے، اس سے نہ کیجیے گا کہ طاہر صاحب نے کہا سب قرآن الگ الگ ہے، یہ جمع کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کو تیسرے دور میں جمع کیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء نے اور اتقان فی شرح علوم القرآن نے اور دوسرے علماء نے بھی یہ تحریر فرمایا ہے، جس کے حوالے موجود ہیں، کہ خلیفہ سیوم نے یہ حکم دیا جمع کرنے والوں کو کہ اس طرح سے جمع کرو کہ بڑے بڑے سورے پہلے جمع ہوں اور چھوٹے چھوٹے سورے بعد میں جمع ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو تیسرے دور میں جمع کیا گیا تھا، کیونکہ بڑے بڑے سورے پہلے ہیں، سورہ بقر ہے، آخر میں سورہ والناس کے اوپر قرآن ختم ہے۔ تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، آج مسلمانوں کے پاس ہے، ہر فرقے کے پاس ہے، یہ قرآن مجید تیسرے دور کا جمع کیا ہوا قرآن ہے۔ جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ تیسرے خلیفہ کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ظاہر ہے جب لوگوں نے بیعت کی اور علی ابن ابی طالب کو خلیفہ تسلیم کر دیا تو علی کے لیے بہت آسان تھی یہ بات کہ انہوں نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کو نافذ فرما دے، اس کو کہتے بس اب یہ پڑھا جائے گا قرآن اور یہی قرآن مسلمانوں میں رائج رہے گا، اور مجھ سے پہلے جو تیسرے خلیفہ نے جمع کیا ہے قرآن، وہ قرآن رائج نہیں رہے گا، وہ قرآن نہیں چلے گا۔ اور اگر یہ قرآن وہ قرآن نہ ہوتا جو آسمان سے نازل ہوا تھا تو علی پر واجب تھا اپنا قرآن پیش کرنا، لیکن چونکہ علی ابن ابی طالب بھی اس قرآن کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام مان رہے تھے، لہذا انہوں نے اپنا قرآن نافذ نہیں کیا۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ علی کے نزدیک قرآن مجید میں جو اس وقت جاری ہے تیسرے خلیفہ کے دور کا، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ اس میں کوئی کمی ہوئی۔ یہ بات غور سے سن لیجیے۔ اور چونکہ شیعہ وہ ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر اعتبار رکھتا ہے، وہ مانتا ہے، اسی لیے شیعہ کبھی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہوتے۔ شیعوں کے بڑے بڑے علماء نے، انشاءاللہ وقت آئے گا جب تحریف کی گفتگو آپ کے سامنے شروع ہوگی تو عرض کیا جائے گا، ابھی تو جمع قرآن کی بات ہوگی۔ آج جو رسالہ لکھتا ہے، جو کتاب لکھتا ہے، جو مقرر آ جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے اور جسے لاؤڈ اسپیکر مل جاتا ہے، وہ شیعوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کافر ہے کہ ان کا ایمان اس قرآن پر نہیں ہے۔ یہ لوگ علی والے قرآن کو مانتے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے، بیاض عثمانی کو نہیں مانتے۔ تو صفائی دینا تو ہمارا حق ہے، ہم نے علی والا قرآن دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ علی نے ہمیں دکھایا ہی نہیں۔ جو قرآن تھا علی کی عہد خلافت میں وہ ہم نے تسلیم کیا، ہم بالکل منکر قرآن نہیں ہیں۔ لیکن یہ فتویٰ یاد رکھیے گا کہ چونکہ
شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا قرآن نہیں ہے، اس میں آیتیں کم ہو گئی ہیں یا اس میں آیتیں بڑھا دی گئی ہیں، لہذا یہ کافر ہے۔ صرف اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو جو بعد میں پڑھنا ہے آج عرض کر دیا، یہ کفر کا فتویٰ ہے۔ شیعوں کے کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، محرف مانتے، تحریف مانتے۔ اس کا مطلب یہ جو قرآن میں تحریف کا قائل ہو وہ کافر۔ آج کہوں گا، آج کے بعد نہیں کہوں گا، کیونکہ اب مجھے وہ پیش کرنا پڑے گا کہ کون کون تحریف کا قائل ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ وہ منزل ہے۔ آج تو جمع قرآن کی بات ہے، تو جمع قرآن کی منزل میں لکھا ہے کہ تیسرے خلیفہ نے اس قرآن کو جمع کیا اور کسی ایک آدمی کو ذمہ داری نہیں سونپی، جیسے خلیفہ اول نے زید بن ثابت کو ذمہ داری سونپی تھی، اور وہ قرآن جو خلیفہ دوم کی ہے کہ وہ دو شخصیتوں کے پاس تھا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یعنی ام المومنین حفصہ کے پاس تھا، ام المومنین عائشہ کے پاس، ایک ایک نسخہ مدینے میں موجود تھا، زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا قرآن۔ لیکن پھر تیسرے خلیفہ نے قرآن جمع کرایا، کوئی بات نہیں، ثواب کا کام ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، دو مجلسیں ہوں، ایک اشرہ ہوتا ہے، 10 اشرے ہوں، ایک قرآن کوئی رمضان میں ختم کرتا ہے، 10 قرآن ختم کرے، اس میں سوال نہیں۔ لیکن تمام کتب اسلامی اس بات پر متفق ہے کہ صرف جمع ہی نہیں کیا بلکہ زید بن ثابت کے جمع کیے ہوئے قرآن کو بھی منگوایا، اور جس کے پاس زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا قرآن مل جاتا تھا وہ اگر کاغذ پر ہوتا تھا تو جلا دیا جاتا تھا، اور اگر چمڑے اور ہڈی پر ہوتا تھا تو پانی میں سرکہ ملا کے دھو دیا جاتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اسے قبول کیا ہے اور بڑے زور و شور سے لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے، اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی تحریر فرمایا مقدمہ قرآن میں کہ خلیفہ سیوم نے قرآن مجید جلوایا بھی اور دھلوایا بھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ امت کو دینا تو چاہیے تھا، تو کیا علی اپنا بھی قرآن دھلوا دیتے اور جلوا دیتے؟ صلوات دیتے محمد و آلہ، ایک اور صلوات دیتے آپ محمد و آلہ۔ یہ ہمارے اوپر بڑے زور و شور سے بات کہی جاتی ہے کہ اگر علی نے جمع کیا تھا تو کیوں نہیں نافذ کیا؟ بھئی جب خلیفہ اول نے قرآن جمع کرایا، خلیفہ دوم کی فرمائش پر جمع کرایا، زید بن ثابت سے جمع کرایا اور اس کے نسخے بھیجے تو ان نسخوں کو جمع کیا گیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، بہت باریک بات ہے یہاں پر، بڑی باریک، اور معاملہ بھی بڑا نازک ہے، لیکن کہنے کی گنجائش اس لیے ہے کہ جب اہل بیت کی بات ہم کرتے ہیں اور اہل بیت پر مظالم ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس تعصب میں یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر قرآن والے تو سارے ہی مسلمان ہیں، قرآن کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس قرآن کو جلایا بھی گیا اور قرآن کو سرکے سے دھویا بھی گیا، اور اصرار کے ساتھ کیوں؟ یہ سوال۔ ٹھیک ہے، آپ نے جمع کیا تھا قرآن اور سلسلے سے جمع کیا تھا، بڑے سورے پھر منجلے سورے پھر چھوٹے سورے، اس طریقے سے جمع تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، اثر تھا، اس کے نسخے کرا کے سب طرف بھیجے جا رہے تھے، کافی تھا۔
وہ جو زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، توجہ فرمائیے گا، اس کو دھویا کیوں، اس کو جلایا کیوں؟ یہ بات دو باتوں سے خالی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا میری بات پر۔ یا تو اس قرآن میں اور اس قرآن میں کچھ فرق تھا، توجہ فرمائیے گا، کچھ فرق تھا، شاید، میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ تھا، وجوب پر گفتگو ہو رہی ہے، ہم بحیثیت مسلمان کے سوچ رہے ہیں، اور چونکہ قرآن کا معاملہ ہے تو بھائی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، پہلے تو مسلمان ہیں، صلوات بھیج دیجیے محمد و آل لہذا فکر سے کام لیں گے کہ اس قرآن میں اور اس قرآن میں اگر کوئی فرق نہ تھا سوائے ترتیب کے، تو اس کو جلایا کیوں گیا، اس کو مٹایا کیوں گیا؟ اور ایک نسخہ جناب عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھا جو صحابی پیغمبر، اور کوفے میں ان کا قیام تھا، تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی یہ پیغام بھیجا گیا کہ جو مصحف آپ کے پاس ہے، جو قرآن آپ کے پاس ہے، زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا، وہ فوراً آپ مدینے بھیج دیں۔ اور جب حاکم کوفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو بلا کے کہا، ازالۃ الخفا میں محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خلیفہ وقت نے آپ سے قرآن کا نسخہ مانگا، تو آپ نے فرمایا میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس کو کیوں بھیج دوں؟ کیا میں بغیر قرآن کے ہو جاؤں؟ ان کا نہیں، حکم آیا ہے کہ آپ یہ قرآن وہاں بھیج دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ہرگز اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو حکم قرآن میں نہ ہو وہ حکم خلیفہ کو دینے کا حق ہی نہیں ہے، صلوات بھیجے محمد و آل حق نہیں ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ جس کے آگے حاکم کوفہ کچھ نہ کرتے، اور اس نے پیغام بھیج دیا کہ وہ قرآن دینے پر تیار نہیں ہے، تو حکم پہنچا کہ انہیں گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کو گرفتار کر کے کوفے سے مدینے بھیجا گیا۔ یہ گرفتاری کس بات کی ہے؟ کہ ان کے پاس قرآن ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ گرفتاری کس بات کی؟ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، بہت چھوٹا آدمی ہوں، بڑے بڑوں کی باتیں، اور بڑے بڑوں کی باتوں میں یہی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آدمی کا دماغ تو کام ہی کرتا ہے، دماغ تو کام ہی کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے۔ وارنٹ جو جاری ہوا، اریسٹ کا وارنٹ جو جاری ہوا، تو خطا کیا تھی، گناہ کیا تھا؟ عقیدے کا انکار کیا تھا عبداللہ ابن مسعود نے، کس بات کا انکار کیا تھا؟ کون سا شرعی جرم کیا تھا جس پر حکم گرفتاری بھیجا گیا؟ اور وہ گرفتار ہو گیا ہے، وہ بھی ایسے ہوشیار کہ گرفتار ہو کے اکیلے آئے، قرآن نہیں لائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارنٹ شخصیت کے خلاف تھا، کتاب کے خلاف جاری نہیں ہو سکتا۔ تو آگے تو جب پہنچے ہیں مدینے میں لوگ گرفتار کرتے، تو خلیفہ سیوم مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں، آپ نے کہا تھا ہم گرفتار کر کے لائیں۔ کہا کمبخت، بڑا تو بدبخت ہے کہ میں نے تجھ سے قرآن مانگا، تو نے دینے سے انکار کیا۔ کہا بدبخت وہ ہے جو قرآن دینے سے انکار کرے، یا یہ صحابیوں کی بات ہے، ہم سے آپ سے کیا مطلب، یا وہ ہے جو قرآن جلائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اگر علامہ جلال الدین سیوطی نہ لکھتے تو میں کبھی دہراتا، زبان کانپ رہی تھی دہراتے ہوئے، لیکن جب جلال الدین سیوطی کا قلم نہ کانپا اور پڑھنے میں میری آنکھیں نہ کانپی تو سنانے میں زبان کیوں کانپے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے منظر۔
اب اس سے آپ ملاحظہ فرمائیں، میں صرف آپ کے سامنے کہ آپ کو نہیں خبر کہ ہم نے قرآن جمع کرایا؟ کہ ہمیں خبر ہے۔ کہ پھر آپ یہ قرآن پڑھیے جو ہم نے جمع کرایا؟ کہ وہ تو اول نے جمع کرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 خلافتیں ہیں، اور 4 خلافتوں میں 3 قرآن ہیں اور 1 نبوت ہے۔ تو 1 نبوت، 4 خلافتیں اور 4 قرآن کے نسخے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وہ جو نبی نے کاتبین وحی سے لکھایا، ایک دوسرا وہ جو علی نے جمع کیا، 2 تیسرا وہ جو خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کی فرمائش پر زید بن ثابت سے لکھایا، چوتھا یہ جو آج سب کے پاس ہے۔ اب اس کو میں کیا کروں کہ قرآن 4 لکھے گئے مگر جاری چوتھائی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اسے کیا کروں؟ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا غور سے فرمائیں، کیا سوال پوچھتا ہوں میں مسلمانوں سے، جو رسول اللہ نے قرآن جمع کرایا تھا کاتبین وحی کے ذریعے، کیا معاذ اللہ وہ قرآن غلط تھا؟ کہ نہیں، استغفر اللہ، قرآن تھا۔ جو خلیفہ اول نے زید بن ثابت سے قرآن جمع کرایا، کیا وہ معاذ اللہ قرآن نہیں تھا، کچھ اور تھا؟ کہ نہیں، توبہ توبہ، وہ بھی قرآن تھا۔ جو علی نے لکھا، کیا وہ قرآن نہیں تھا؟ کہ نہیں، وہ بھی قرآن تھا۔ اور جو تیسرے خلیفہ نے جمع کیا، کہ وہ بھی قرآن۔ تو یہ 4 قرآن ہیں، جاری چوتھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن بھی ترتیب سے 4 ملے امت کو تو چوتھے پر عمل کرتی ہے، تو خلیفہ بھی اگر مقدر سے 4 ملے تو جیسے چوتھا قرآن پڑھ رہے ہو ویسے ہی چوتھے خلیفہ کی شریعت پر عمل کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا فرق؟ اور یہ اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ 6000، جس کا قرآن چاہے آپ دیکھ لیں، 6666 540 رکوع ہے اور 114 سورے ہیں، اور پارے 30 ہیں، مگر یہ پارے امت کے بنائے ہوئے ہیں، نہ اللہ کے، نہ رسول کے، نہ علی کے، نہ زید بن ثابت کے، نہ تیسرے خلیفہ کے۔ یہ تو شاید بعد میں کبھی قرآن پھاڑا گیا ہے، تب پارا پارا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بتاؤ، وہ بھی گفتگو ایک دن آئے گی انشاءاللہ۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس قرآن مجید میں 1000 آیتیں وعدے کی ہیں، جو اللہ نے وعدے فرمائے، اور 1000 آیتیں وعید کی، 1000 آیتیں قصص کی ہیں جس میں قصے انبیاء کے بیان کی، اور 1000 آیتیں امر کی ہیں جس میں اللہ نے اپنے احکام بتائے، اور 1000 آیتیں نہیں کی ہیں، یعنی جن آیتوں میں اللہ نے کسی چیز سے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو منع کیا ہے، روکا ہے، اور 250 آیتیں تحلیل کی ہیں، 250 آیتیں تسبیح کی ہیں، اور 100 آیتیں تجویز کی ہیں، اور 66 متفرق آیتیں۔ اس طرح سے 6666 آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایک صلوات بآواز بلند دے دیجیے۔ ہم کو ہمارے علماء نے
یہ تعلیم دی ہے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، جن میں کہ چند نام آپ کے سامنے پیش کرو، یہ آپ پہلے سن لیں، بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ کو اس اشرے کی بات پڑے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم جہاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو بہت دن تک بحثیں ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلہ، زیادہ یاد رکھیے گا۔ ایک اور صلوات بآواز بلند دیجیے محمد وعلہ۔ علامہ صدوق علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیعہ اثنا عشری فرقے کے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن مکمل ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ قرآن ہمارے نزدیک وہی قرآن ہے جو نبی پر نازل ہوا تھا، اس میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی ہوئی۔ شیخ طائفہ فرماتے ہیں کہ شیعوں پر قرآن میں تحریف کا الزام لگانا اتہام ہے، جھوٹ ہے۔ ہم اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اور ہمارے فرقے کے تمام عقائد کی اساس قرآن مجید پر ہے، ہم اس کے تحریف کے قائل نہیں۔ یہ 2 حوالے میں نے آپ کو پڑھانے دی، جبکہ 7، 8، 10 حوالے، اور اس وقت جو عالم دورہ ہیں آیت اللہ العظمیٰ آقا خوئی مدد اللہ، انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی، البیان جس کا نام، اور اس تفسیر کے مقدمے میں بھی آقا خوئی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں، اور یہ نہیں کہ بس ہم قائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں دلیلیں پیش کی گئی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، نحنو نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، لہو لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ہمارے علماء کی دلیل یہ ہے، پہلی کہ جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم محافظ ہیں، تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا جو اللہ کے کلام کو بدل سکے گا؟ صلوات بھیجیے محمد وعلہ۔ خدا نے قرآن مجید کی حفاظت کا اعلان کیا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نحنو نزلنا، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، لہو لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کتاب کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت تو اس بات کی جاتی ہے جس کے لٹنے کا ڈر ہو۔ جب چوری کا ڈر ہوتا ہے، بیگ میں پیسے دیے ذرا حفاظت سے لے جائیے گا، زیور دیا بھائی ذرا حفاظت سے لے جائیے گا، چلیے ہم حفاظت کے لیے ساتھ چلتے۔ ہمیشہ حفاظت کا لفظ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ضائع ہونے کا ڈر۔ تو اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہیں، ایک یہ کہ مسلمان سے یہ خطرہ ہے کہ وہ قرآن میں چوری بھی کرے گا، ڈاکے بھی ڈالے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وعلہ، اور قرآن کو بدلنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن ہم محافظ ہیں، یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم محافظ۔ تو خدا جس چیز کی محافظت کا اعلان فرمائے، اس میں اگر کوئی کسی کمی کا قائل ہو تو اللہ کی قدرت میں کلام ہے، اللہ کی طاقت میں کلام، لہذا فرمایا کہ ہم اس کے محافظ۔ اور دوسری دلیل ہمارے علماء نے یہ دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ قرآن وہ قرآن نہ ہوتا جو نبی پر نازل ہوا تھا، تو ہمارے ائمہ کبھی اس کو قبول نہ کرتے، اور ان پر واجب تھا کہ وہ اصلی قرآن واضح کرے
لیکن ائمہ طاہرین کا کوئی دوسرا قرآن نہ پیش کرنا اور اسی قرآن کے ذریعے حکم دینا، مناظرے کرنا، احکام بتانا، یہ دلیل ہے، 12 امامتیں دلیل ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہذا ہمیں اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں ذرا برابر بھی شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک چھوٹے سے سورے کی نقل بنا لو۔ حالانکہ یہ چیلنج اللہ نے کافر کو دیا ہے، مشرک کو دیا ہے، مگر قلم مسلمان کا پکڑا ہے۔ یہ سمجھ لینا، یہ وہ نہیں ہے جس میں پیوند لگ جائے۔ ایک آیت بھی اگر کوئی جھوٹی بنائے گا تو قرآن کے مثل نہیں بن سکے گی۔ لہذا یہ تیسری دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اگر اضافہ ہوا ہوتا تو پتہ چلتا، اگر ہیرو میں ایک بھی پتھر آ جاتا تو معلوم ہو جاتا۔ لہذا اللہ محافظ ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مثال بن نہیں سکتی، لہذا یہ قرآن وہی قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہو۔ اب جو بھی قرآن آپ کے پاس ہے وہ قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ جمع کرنے میں ادھر کا ادھر جتنا کام دکھا سکتے تھے اتنا دکھا دیا۔ صلوات ہے محمد والا۔ یہ میں کیوں گیا؟ میں آپ کے گھر میں گھسا چوری کی نیت سے اور میں نے آپ کی الماری سے زیور اٹھائے اور آپ نے کہا گھبرا گیا، یہ جاگ رہے ہیں، اور چھوڑ دیا اور بھاگ گیا، تو چوری تو نہیں ہو سکی کیونکہ آپ حفاظت کر رہے تھے، مگر جگہ بدل گئی، الماری سے زیور زمین پہ آ گیا۔ اب کسی نے کہا جناب رپٹ لکھائیے، ارے کیا لکھا، مال تو گیا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد، کیا لکھا، مال تو گیا نہیں۔ جب ہمارا مال موجود ہے تو کیا ہوا، جب اٹھیں گے اپنی جگہ پر رکھ دیں گے، موقع ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اہل بیت نے اور خدا نے اس لیے پرواہ نہیں کی، مکی مدنی، ارے گڑبڑ کرنے ہی پر چلو اتنا ہی کر لو، اس میں نہ بولیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ دیکھیے علی نہیں بولے، امام حسن نہیں بولے، امام حسین نہیں بولے، مگر سارے اصحاب بولے۔ یہ کیا، یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی تھی، یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، یہ مکے کی آیت مدینے کے سورے میں کیسے رکھ دی گئی؟ کچھ لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ تو مدینے میں نازل ہوئی تھی اور فلاں سورے میں تھی، یہ مکی میں کہاں پہنچ گئی؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب میں آپ کو ایک بیان سناتا ہوں، ذرا صلوات بآواز بلند دیجیے آپ۔ علامہ مشرقی ایک مسلمانوں میں مشہور اور معروف عالم گزرے، وہی علامہ مشرقی خاکسار تحریک والے، جنہوں نے پورے ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں خاکسار کی تحریک چلائی تھی۔ ان علامہ مشرقی نے بھی قرآن مجید پر کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کا آپسی اختلاف، مسلمانوں کی بے دینی، مسلمانوں کی مذہب سے عدم دلچسپی کی وجہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن جمع کرنے والوں نے اس بے تکے پن سے جمع کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ مشرقی کے لفظ کہ جس کا تاریخی تواتر بھی نہیں ہے، ہسٹوریکل کرونیکل آرڈر بھی نہیں ہے۔ مثلا جو آیت احد میں نازل ہوئی وہ بدر سے پہلے موجود،
لہذا ہسٹری سے اگر آپ ٹیلی کریں قرآن کو تو تاریخ سے قرآن نہیں ملتا۔ جو آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مکے کے سورے میں موجود، تو ان کا یہ تاریخی غلطی بھی ہے، اور اس قرآن میں منطقی غلطی بھی ہے کہ بحث کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے۔ 10 آیتوں میں ایک بحث ہے اور 11ویں آیت میں نتیجہ ہے جو کسی اور بحث کا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر ہو جانے سے اتنا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ اچھے اچھے قرآن سے اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، لہذا پریشانی ہو گئی اور امت میں اسی سے تفرقہ موجود کہ اتنا آیتوں کو الٹ پلٹ کر دیا، یہاں کی آیت وہاں، وہاں کی آیت وہاں، وہاں کی آیت وہاں، کہ سیاق و سباق عبارت ہی نہیں معلوم ہوتا، اور تکرار بعض آیتوں کی اتنی کر دی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے شاید ایک آیت کسی نے پڑھ دی، دوسرے نے پڑھ دی، تیسرے نے پڑھ دی، جس نے جب پڑھ دی تب لکھ دی گئی۔ یہ بھی انہوں نے لکھا علامہ مشرقی نے۔ مقصد یہ ہے، کہتے ہیں اب قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں ملتا، ذہن پریشان ہو جاتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے۔ آیات کچھ آ رہی ہیں، سلسلہ کچھ آ رہا ہے، اللہ آدم کی بات کر رہا ہے، عیسیٰ کی بات آ گئی، عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، نوح کی بات آ گئی، نوح کا تذکرہ کر رہا ہے، یوسف کا قصہ چھڑ گیا، یوسف کا قصہ ہو رہا ہے، زکریا کی بات آ گئی۔ تو علامہ مشرقی لکھتے ہیں کہ دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب تو اللہ کی ہے، اس میں انکار نہیں ہے علامہ مشرقی کو، صرف جمع کرنے میں مسلمان کا ہاتھ لگا۔ تو جب قرآن سے کنفیوژن ہو گیا تو جن لوگوں نے اسلام کو جمع کیا ان سے اگر پہلا چوتھا ہو گیا، چوتھا پہلا ہو گیا تو حیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ کیا پریشان؟ ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجئے محمد۔ چمن چمن گلی گلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اب آپ ملاحظہ، اب ایک بہت اہم بات آج کہہ کے کل مجھے جو پڑھنا ہے آج سے سلسلہ شروع کر۔ اب میں جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا اتقان فی علم القرآن میں کہ جب تیسرے خلیفہ کو سامنے قرآن جمع کر کے پیش کیا گیا تو انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد کہا اس میں تو بہت سی غلطیاں ہیں۔ توجہ فرمائی، اس قرآن میں بہت سی غلطیاں ہیں جن کو عرب جو اہل زبان ہیں، یہ جملہ سمجھیے، عرب جن کی زبان ہے عربی، خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کی مادری زبان ہے۔ اللہ میاں کے امائی نہیں، مادری زبان کہاں سے آئے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ذرا غور فرمائیے، یعنی اللہ نے زبان کی غلطیاں کی قرآن میں، کیونکہ مادری زبان تو ہے نہیں اللہ کی قرآن، اللہ کے امائی نہیں، مادر ہی نہیں، تو خدا کی زبان مادری کیسے ہوگی عربی؟ کچھ سمجھ رہے ہو؟ یعنی عرب، فصحائے عرب اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ جب لوگوں نے کہا نہیں کیا خلیفۃ المسلمین، اگر قرآن میں غلطیاں رہ گئیں تو بڑا غضب ہو جائے گا، اسے ٹھیک کرا دیجئے، کہا جانے دو، صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ۔ یہ لفظ نہ ملے تو میں سولی پر چڑھنے کو تیار، اگر نہ ملے۔ اب اس سے آپ چند نتیجوں پر غور کر لیں، یعنی جمع کرانے کے بعد خود مطمئن نہیں۔ خلیفہ سیم کا جمع کیا ہوا قرآن ہے،
خلیفہ سیوم کا جمع کیا ہوا قرآن ہے، لیکن خلیفہ سیوم خود اس قرآن سے مطمئن نہیں، اور یہی قرآن چوتھے دور میں علی نے جاری رکھا اور مطمئن۔ جس نے جمع کیا وہ مطمئن نہیں، اور جس کا قرآن لیا نہیں گیا وہ مطمئن۔ اس کا کیا راز؟ ایک صلوات بھیجئے محمد اس کا کیا راز؟ سوائے اس کے کہ جو مطمئن ہے وہ واقف ہے، کیونکہ علم قرآن رکھتا ہے، اور جو غیر مطمئن ہے اس نے جن سے جمع کرایا ہے ان پر اطمینان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، صلوات مگر بآواز بلند بھیجئے محمد۔ تیسرے خلیفہ کا عدم اعتماد اور چوتھے خلیفہ کا اعتماد یہ بتا رہا ہے کہ تیسرے کو امت سے ملا ہے اور چوتھے کو اللہ سے براہ راست ملا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور سنا؟ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں، اس میں اغلاط ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں، اور جب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہا جانے، یعنی اس کا مطلب یہ غلط ہی قرآن چلنے دو، بس اب میری بات مکمل ہوگی۔ یعنی زید بن ثابت کے جمع کیے ہوئے قرآن کو کسی نے غلط نہیں کہا، کاتبین وحی کے لکھے ہوئے قرآن کو کسی نے غلط نہیں کہا۔ علی بھی جب قرآن جمع کر کے لائے، توجہ چاہتا ہوں اور مسلمانوں سے گزارش کروں گا، رات کو چارپائی پر لیٹ کے سوتے ہیں، تو کہا یا علی آپ سے قرآن نہیں لیں گے، مگر یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط جمع کیا۔ تو نہ کاتبین وحی کے لکھنے میں غلطی، نہ زید بن ثابت کے جمع کیے ہوئے قرآن میں غلطی، نہ علی کے جمع کیے ہوئے قرآن میں غلطی، اور جاری وہ جس میں غلطی۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی نہیں کھلے گا، شاید آخری مجلس میں کھلے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ شاید اب آپ اس تسلسل کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں بہت غلطیاں، اب ہو تو کیا ہو، اس لیے کہ جو صحیح تھا وہ تو دھو دیا گیا، جو صحیح تھا وہ یا دھو دیا گیا یا جلا دیا گیا یا بکری کو کھلا دیا گیا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور جو جمع ہوا، جو قرآن جمع ہوا، اس کو پر خلافت کو بھروسہ نہیں، اور یہ کمنٹ تیسرے خلیفہ کے موجود ہے کہ اس قرآن میں بہت غلطیاں ہیں جن کو عرب بعد میں ٹھیک کرتے رہیں گے۔ کیا وجہ ہے جو ٹھیک ہے وہ جلایا جائے، اور جو جمع ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس میں غلطیاں ہیں وہ جاری کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ؟ نہیں، ابھی توجہ نہیں فرمائی۔ ایک قرآن رسول نے اپنی زندگی میں لکھایا جو غلط نہیں تھا، کسی نے غلط کہا نہیں تھا یا نہیں، ہم نہیں بحث کر رہے، ہم تو تھے نہیں کھڑے ہوئے وہاں، ہم تو تاریخ اور روایت سے بحث کر رہے، حدیث۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو قرآن 14 کاتبین وحی سے لکھایا، جس میں ایک معاویہ بھی تھے، اس قرآن کو بھی کسی نے غلط نہیں کہا۔ اور ہم کو دیکھیے، ہم خفا ہیں ان سے مگر جھوٹی بات نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ دیانتدار ہم ہی ہیں قرآن کے معاملے میں، اس کو بھی کسی نے غلط نہیں کہا۔ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا اس کو بھی کسی نے غلط نہیں کہا۔ توجہ کا، اور
تیسرے خلیفہ نے جو قرآن جمع کیا اس کو خود انہوں نے غلط کہا۔ اب اس سلسلے میں جناب عائشہ نے کیا کہا، عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا، زبیر نے کیا کہا، دوسرے اصحاب نے کیا کہا، وہ سلسلہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کہا صاحب پھر شیعہ کیوں مانتے ہیں؟ شیعہ اس قرآن کو کیسے مانتے جس کو جمع کرنے والا خود غلط کہہ رہا ہے؟ توجہ، وہ کہا تھا یہ بڑا چکر، یہی تو کمال ہے کہ آپ غلط کہتے ہیں اور شیعہ مانتے ہیں کہ بھائی قرآن اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو کہا بھائی یہ حیرت کی بات ہے، حیرت نہ کیجیے، اللہ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے شکریہ ادا کیجیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کیوں علی کو چوتھا بنا لیا امت نے؟ حضور یہ قرآن اگر چوتھی منزل سے نہ گزرتا ہمارے لیے قابل اعتبار نہ ہوتا۔ محمد اب آپ سمجھے، لہو لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تم نے خلافت کے ذریعے ہماری کتاب بدلنا چاہی، چوتھا بھی ہم نے اپنا ہی بنوا کے قرآن کو قرآن کرا دیا۔ ایک اور صلوات ہے محمد والے۔ دو جملے آپ کو یاد ہے، پچھلے کسی عشرے میں تفصیل کے ساتھ میں پڑھ چکا ہوں کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی علی والا ہے، آج جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی علی والا، کلمہ بھی علی والا، قرآن بھی علی والا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو کچھ علی والا نہیں ہے اسی میں گھٹالا۔ صلوات محمد والے، اسی میں گھٹالا۔ جو کچھ علی کے ذریعے امت کو نہیں ملا اسی میں جھگڑا، اسی میں اختلاف، اسی میں اسلام کی شکل نظر نہیں آتی، چوتھا بنا دی۔ علی کیوں بن گئے چوتھے؟ بنانے سے کیا ہوتا، بنے کیوں؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بنے کیوں؟ کہا بنا رہے ہیں تو بنا جاتا ہوں، اور کس انداز سے صحیح ہوا وہ انشاءاللہ کل، کیونکہ یہ سارے مورخین مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو زیر و زبر ہے اور پیش ہے اور تشدید ہے یہ ابو اسود زبری کی لگائی ہوئی۔ اچھا، تو ایک قرآن ابو اسود نے بھی لکھا چوتھی خلافت میں، اور اس پر زبر زیر پیش لگا کے لکھا اور وہ علی کو دکھایا چونکہ چوتھے خلیفہ تھے، اور جب علی نے کہا صحیح ہے اب اس کی نقلیں بھیجو تو بھیجی گئی۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس قرآن بے نقط ہے کہ نقطے والا ہے؟ اگر بے نقط ہے تو ان کا ہے، اگر نقطے ہے تو علی والا ہے۔ محمد علی والا۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد والا۔ اچھا، ابو اسود نے آ کے علی سے کہا یا علی، مولا کائنات عرب قرآن غلط پڑھ رہے، عرب قرآن غلط پڑھ رہے، زیر کی جگہ زبر پڑھ رہے، زبر کی جگہ زیر پڑھ رہے، معنی زیر و زبر ہوئے جاتی۔ کہا ابو اسود تو لگا دو یار آپ، وہ کہا آپ بے نقط پڑھ رہے۔ توجہ
پہلے ہی نقطے کو چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ بات آئے گی بعد میں کہ نقطے کی کیا اہمیت ہے. چھوڑ دیا تو بے نقط ہو گئے. تو کہا ابو اسود میں یہ کام تم کو سپرد کرتا ہوں کہ تم میں اعراب کے قرآن لکھو اور لا کے مجھے دکھاؤ. ابو اسود نے لکھا اور علی نے تصدیق کی. تب جاری ہوا. تو یہ بات خلیفہ سیوم کے خلاف نہیں ہے. وہ تو بیچارے خود ہی کہتے تھے لوگ ٹھیک کر لیں گے. وہ کہیے ٹھیک کرنے میں ایک شیعہ نکل آیا. محمد ایک شیعہ نکل آیا. ایک سلوات بھیجے محمد ابو اسود دویلی شیعہ ہیں. ان کا صاحب کیسے آپ نے کہہ دیا شیعہ ہیں؟ کیسے کہہ دیا آپ نے شیعہ؟ ارے بھائی جیسے آپ ہم کو کہتے ہیں ویسے میں کیا کہہ رہا. ارے بھائی وہ تو ایسے کٹر تھے کہ صفین میں علی کا ساتھ دینے میں شہید ہوئے. اور یہی شیعہ کی سب سے بڑی پہچان ہے. میں کچھ کہہ گیا صلوات بھیجے محمد یہی سب سے بڑی پہچان. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس قرآن پر ہمیں کلی اعتماد ہے, کلی بھروسہ ہے. اور علماء کا کیا خیال ہے, شیعہ علماء کا میں نے سنا دیا, ائمہ کا کیا خیال ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. عالم وقت کی بات بھی میں نے آپ کو سنا دی کہ شیعوں میں کوئی بھی اس قرآن کے زیر و زبر کا بھی فرق نہیں سمجھتا, نقطے کا بھی فرق نہیں سمجھتا. اور دوسروں کا خیال کیا ہے قرآن کے متعلق وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا سلسلہ. 1 دن لگے, 2 دن لگے, 3 دن لگے, وہ تو دیکھا جائے گا. بہرحال کچھ طے نہیں ہے کیونکہ روایت سے تو بہت ہے, بہت ہے. اگر پڑھنا چاہے تو پورا شرح ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی اور باتیں بھی تو قرآن و اہل بیت کے سلسلے میں عرض کرنا زیادہ صرف چند پر اکتفا کی جائے گی. ایک صلوات آپ بھیجیے محمد کہ نقطوں کی جگہ بدل جانے سے, زیر و زبر بدل جانے سے, جزم و تشدید بدل جانے سے کتنا فرق ہو جاتا ہے معنی. یہ کام مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے. اور اس قرآن کی ذمہ داری علی نے اپنے بعد حسن پر چھوڑ, حسن نے حسین پر چھوڑ, اور حسین نے شہادت کے بعد قرآن پڑھ کے بتایا ہم سے پوچھو قرآن کیا, ہم سے پوچھو قرآن. اور چوتھے امام جب شام کے بازار میں کھڑے ہوئے, چاروں طرف سے تماش بینوں کا مجمع, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیا, گلے میں خاردار, اور اس لیے روکے گئے ہیں بازار میں کہ یزید نے کہا ہے کہ ہمیں دربار سجنا ہے, عمرا اور رؤسا کو بلانا ہے, اور امام زین العابدین مہار ناقہ لیے قیامت کی دھوپ تھی, سیدانیاں بے کجاووں کے ناکوں پر بالوں سے منہ چھپائے ہوئے, شہداء کے سر نیزوں پر, کہ مسجد سے ایک شخص نکلا. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا. میں امام نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم نے حکومت وقت پر خروج کیا, تمہارا یہ حال ہوا, خدا کا شکر ادا کرو. کہ تو حافظ قرآن ہے. گھبرا گیا کہ ایک قیدی ہتھکڑی پہنے ہوئے, حجاز کا رہنے والا, میں شام کا رہنے والا, اسے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں حافظ قرآن؟ کہ تم نے کیسے کہا کہ میں حافظ ہوں؟ کہ بھائی مجھے کچھ علم ہے, جب تو میں نے کہا. اور حافظ ہی نہیں ہے, ہمارا دوست بھی ہے. اب تو اور پریشان ہوا, کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟
کہ حافظ قرآن ہو؟ کہاں ہوں. کہا آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. کہا آئے مودت یاد ہے؟ کہا یاد ہے. آئے انما یاد ہے؟ کہا یاد ہے. مگر ان آیتوں کا تم سے کیا تعلق؟ یہ آیتیں تو صرف مدح اہل بیت میں نازل ہوئی جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا. بس یہ دیکھنا تھا، قدموں پر گر پڑ گیا. تھا تو سر حسین سے آنسو نکل رہے تھے. آواز دی بھیا جو روئے کہ زینب اگر تمہیں جلال آ گیا تو میرا وعدہ پورا نہ ہوگا. اے بہن زینب صبر سے کام لو. اے زینب دربار میں چلی جاؤ، امت آسی کا پردہ رہ جائے.